أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ بقرہ آیت نمبر 96 تا 99 پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اس میں لام اور نون تاکید کے لیے ہے، تو اس سے معنی میں حسر اور تاکید پیدا ہوگا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے نبی آپ ضرور بضرور پائیں گے ان کو، یعنی ان یہودیوں کو۔ لتجد میں خطاب نبی علیہ السلام سے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے نبی علیہ السلام آپ پائیں گے ان یہودیوں کو، احرص الناس، احرص یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حریص سے زیادہ، بہت زیادہ حرص کرنے والا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص، اشرکو جو مشرک ہے۔ یود احدہم، چاہتا ہے، احدہم ان یہودیوں میں سے کوئی ایک، لو یعمر، کاش کہ اسے عمر دی جائے، الف سنہ، 1000 سال، الف 1000 سنہ، سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے سنین، الف سنہ 1000 سال، یعنی چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی زندگی ملے، اتنے زیادہ یہ زندگی کے حریص ہے، تو یہ موت کی تمنا کب کریں گے؟ وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، اس یہودی کو بچانے والا، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ اس کو زیادہ عمر مل جائے۔ زیادہ عمر کا ملنا کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے، بما یعملون، ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، خطاب نبی علیہ السلام سے ہے اور مخاطبین ان کو یہود ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے نبی ان یہودیوں سے، من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو، عدو دشمن کو کہہ دے، لجبریل، یہ جبریل بھی پڑھا جاتا ہے، جبرائیل بھی پڑھا جاتا ہے، سب سے بڑا فرشتہ ہے، حدیث میں آتے اس کے 600 پر ہے، یہ فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ من کان عدوا، جو کوئی دشمن ہو، لجبریل، جبرائیل علیہ السلام کا، تو اس کی یہ دشمنی بے جا ہے اور غلط ہے اور غیر منصفانہ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، کہ بے شک اسی نے نازل کیا یہ قرآن، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، قلب دل کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے قلوب، کہ اسی فرشتے نے یہ قرآن نازل کیا، یعنی وہ وحی لے کر آتا ہے، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی زبور اور انجیل اور تورات، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، یعنی راہ دکھانے والی ہے، وبشرا، اور خوشخبری دینے والی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری ان کو دیتی ہے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی عدوً دشمن ہوا، للہ اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ملائکہ جمع ہے یا واحد ہے، اس کی جمع ملک آتی ہے، فرشتے کتنے ہیں اللہ کو معلوم ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، یہ جبریل اور میکال بھی پڑھے جاتے ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں قسم کے پروننسیشن اس میں پڑھے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا۔ میکائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو ہوا اور بارش اور غلوں کا انتظام کرتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے
وہی لے کر آتا ہے اور قوموں پر عذاب بھی لے کر نازل ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ دشمن ہے للکافرین ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آیات بینات واضح آیتیں، واضح معجزے یا واضح آیت قرآن کی۔ وما یکفر بہا، اور انکار نہیں کرتے ان آیتوں سے، الا الفاسقون، مگر وہ جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، تو اللہ نے ان کو فرمایا کہ اچھا پھر موت کی تمنا کرو۔ تو آج اس آیت میں، آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 96، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ موت کی تمنا تو کجا، یہ تو زندگی کے اتنے حریص ہے کہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، دوسری آیت نمبر 97 اور 98 میں یہودیوں کی ایک اور بات کا اللہ نے جواب دیا۔ روایات میں آتا ہے یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہودیوں نے کہا کہ او، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو عذاب لے کر نازل ہوتا ہے، تو ہم تو آپ پر ایمان نہیں لاتے، اگر میکائیل آپ پر وحی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ تو آگے اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اس کی یہ دشمنی بے جا ہے، کیونکہ جبرائیل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، وہ وحی اللہ کے حکم سے لے کر آتا ہے۔ یہ قرآن جو اس نے نازل کیا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے یا میکائیل کا دشمن ہے یا اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے یہ سب ایک ہے، ان میں سے کسی ایک سے دشمنی سب سے دشمنی ہے۔ لہذا جو اللہ کا دشمن ہے یا جو فرشتے کا، جبرائیل کا دشمن ہے یا میکائیل کا دشمن ہے، تو یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ ان کا دشمن ہے۔ لہذا یہودیوں کو جواب دیا کہ اگر تم جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرتے ہو اور میکائیل کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو سمجھو کہ میکائیل کے ساتھ تمہاری دوستی اور جبرائیل کی دشمنی یہ دونوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ لہذا تمہارا اس وجہ سے اس نبی سے انکار کرنا کہ اگر میکائیل وہی لے کر آتا تو ہم ایمان لے آتے، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خوئی بدرہ بہانے بسیار است، کہ جب ایک کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا تو پھر بہانے بہت کرتے ہیں۔ تو یہ ان یہودیوں کی وہ سرکشی اور فطرت ہے کہ اس طرح کے بہانوں سے اپنے آپ کو ایمان سے روکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی، قرآن نازل کیا جس کی تمام باتیں بالکل واضح ہیں اور صاف ہے، لیکن پھر بھی جو نافرمان لوگ ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا ان آیتوں سے کہ اللہ کے کسی رسول سے دشمنی کرنا یا اللہ کے کسی فرشتے سے دشمنی کرنا یا اللہ کے کسی نیک بندے سے، عالم سے، ولی سے دشمنی کرنا، یہ در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی اور بغض سے بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔